بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ معتبر قضایا 4 ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْحَقِيقَةِ فَتَبْعِيَّةً وَإِلَّا فَإِنْ بُيِّنَ كَمِّيَّةَ أَفْرَادِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَمَحْصُورَةً كُلِّيَّةً أَوْ جُزْئِيَّةً وَمَا بِهِ الْبَيَانُ سُورًا وَإِلَّا فَمُهْمَلَةً وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةَ وتلازم الجزئية. اعلم أن القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورات الأربع لا غير، وذلك لأن المهملة والجزئية متلازمان، إذ كلما صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة صدق على بعض أفراده، وبالعكس فالمهملة مندرجة تحت الجزئية، والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها لأنه لا كمال في معرفة الجزئيات لتغيرها وعدم ثباتها، بل إنما يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالا. والتبعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا، فإن التبعية الكلية من حيث نفس مفهومها كما هو موضوع التبعية لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص غير موجودة في الخارج، فلا كمال في معرفة أحوالها، فانحصرت القضايا المعتبرة في المحصورات الأربع۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر موضوع نفس حقیقت ہے تو قضیہ طبیعہ ہے، اور اگر اس میں بیان کیا جائے موضوع کے افراد کی تعداد کو کل یا بعض کے اعتبار سے تو محصورہ ہے، کلیہ ہوگا یا جزیہ ہوگا، اور جس کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے اس کو سور کہا جائے گا، وگرنہ یہ محملہ ہے اور یہ جزیہ کو لازم ہے۔ جزیہ کو لازم ہے۔ آپ یہ والی بات جان لیجئے کہ معتبر قضائے علوم میں یہ محصورات اربع ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ محملہ اور جزیہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، اس لیے کہ جب کبھی حکم صادق آئے گا موضوع کے افراد پر فی الجملہ تو اس کے بعد افراد پر بھی صادق آئے گا، اور اس کے برعکس بھی۔ اور محملہ یہ مندرج ہوتا ہے جزیہ کے تحت، اور شخصیہ اس سے بحث نہیں کی جاتی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ جزیات کی پہچان میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ان کو ثبات نہیں ہے، بلکہ ان سے بحث کی جاتی ہے محصورات کے ضمن میں جن میں حکم لگایا جاتا ہے اشخاص پر اجمالی طور پر، اور طبعیہ اس سے بحث نہیں کی جاتی ہے علوم میں بالکل بھی، اس لیے کہ تبعیہ کلیہ اپنے نفس مفہوم کے اعتبار سے جیسا کہ وہ طبعیہ کا موضوع ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے اشخاص کے ضمن میں پائے جانے کے اعتبار سے یہ موجود نہیں ہوتے ہیں خارج میں، لہذا ان کے احوال کی پہچان میں کوئی کمال نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قضایا معتبرہ محصورات اربع میں بند ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قضایا کی 4 قسمیں ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا شخصیہ، طبعیہ، محملہ اور محصورہ۔ آج کا جو سبق ہے، آج کے سبق میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ مناطقہ کے نزدیک جس قضیے کا اعتبار کیا گیا ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے محصورہ۔ باقی جو 3 قسم کے قضیے ہیں، شخصیہ ہے، طبعیہ ہے، محملہ ہے، ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اسی دعوے کو آج کے سبق کے اندر دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ بہرحال جو شرح تہذیب کی عبارت ہے اس کی طرف بعد میں چلنے کے پہلے جو متن ہے اس کو دیکھ لیں۔ وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْحَقِيقَةِ، وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اگر جو حکم ہے وہ موضوع کی نفس حقیقت اور نفس ماہیت پر لگ رہا ہے تو قضیہ طبعیہ ہے، اور اگر اس میں موضوع کے افراد کی کمیت یعنی تعداد کو بتایا جا رہا ہے کل یا بعض کے اعتبار سے تو قضیہ محصورہ ہے۔ قضیہ محصورہ میں اگر کل کو بتایا جا رہا ہے تو کلیہ ہے، اگر جز کو بتایا جا رہا ہے تو پھر جزیہ ہے، اور جو کل اور بعض کو بتاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سور کہا جاتا ہے، اور اگر کل اور بعض کے اعتبار سے تعداد یعنی کمیت کو نہیں بتایا جا رہا تو پھر یہ قضیہ محملہ ہے۔ یہ جو ہے نا وَتُلَازِمُ الْجُزِيَّةَ، یہ محملہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو قضیہ محملہ ہے یہ قضیہ جزیہ کو لازم ہے۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے جو ہم نے دعویٰ کیا نا کہ جو مناطقہ کے نزدیک یہ 3 قسم کے قضایا معتبر نہیں ہے، ایک قسم کا قضیہ محصورہ اپنی 4 قسموں کے ساتھ یہی معتبر ہے، اس کو اب دلیل سے ثابت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ جو محملہ ہے، محملہ کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں جو قضیہ محملہ ہے اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو محملہ یہ جزیہ کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ جہاں پر قضیہ جزیہ ہوگا وہاں پر محملہ پایا جائے گا، جہاں پر محملہ ہوگا وہاں پر جزیہ پایا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو جزیہ ہے یعنی جس میں جز یعنی بعض کو بتایا جاتا ہے وہ چونکہ محصورہ کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ محصورہ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر تو تمام کو بتایا جائے کل تو کلیہ ہوگا، اور اگر بعض کو بتایا جائے تو وہ جزیہ ہوگا۔ تو چونکہ محملہ یہ محصورہ کی جو ایک شق ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، لہذا محملہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلا سوال اس کے اوپر پیدا ہو جائے گا کہ جب محملہ یہ جزیہ کے ضمن میں کیسے پایا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محملہ اور جزیہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ تو مزید 2 دعوے پیدا ہو گئے، وہ 2 دعوے کون سے ہیں؟ یعنی جہاں پر محملہ ہوگا وہاں پر جزیہ پایا جائے گا، یہ ایک دعویٰ، اور دوسرا دعویٰ یہ ہوگا کہ جہاں پر جزیہ ہوگا وہاں پر محملہ پایا جائے گا۔ اب پھر اگلا سوال ہوگا کہ اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہے کہ جہاں پر ایک پایا جائے گا وہاں پر دوسرا پایا جائے گا؟ دلیل سمجھ لیں، پہلا دعویٰ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر محملہ ہو وہاں پر جزیہ پایا جائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو محملہ ہے، محملہ میں حکم لگتا ہے افراد پر، یا بعض پر لگے گا یا کل پر لگے گا۔ تو اگر کل پر لگ رہا ہے تو کل کے ضمن میں بعض بھی پائے جاتے ہیں، اور اگر بعض پر حکم لگ رہا ہے تو پھر بعض یہ بین ہی جزیہ میں ہوتا ہے۔
تو لہذا جہاں پر محملہ ہوگا وہاں پر جزیہ بھی پایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو جزیہ ہے، قضیہ جزیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جو حکم ہے وہ بعض افراد پر لگتا ہے، تو جب بعض افراد پر حکم لگے گا تو مطلق افراد پر بھی حکم لگے گا، تو مطلق افراد پر حکم لگنا یہی قضیہ محملہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ ہوگا، جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ ہوگا، اور جزیہ چونکہ محصورہ کے ضمن میں پایا جاتا ہے لہذا قضیہ محملہ کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ منطقیوں کے نزدیک صرف ایک ہی قضیہ معتبر محصورہ۔ تو یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ محملہ کی کیوں ضرورت نہیں ہے۔ اب دو رہ گئی ہیں، شخصیہ کیوں ضروری نہیں ہے، طبیعہ کیوں ضروری نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ پہلے ذرا عبارت دیکھیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ محملہ ہے یہ جزیہ کو لازم ہے۔ جزیہ کو لازم ہونے کا کیا مطلب ہے وہ آگے آ رہا ہے، پہلے ذرا دعویٰ دیکھیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ وہ قضایا جن کا علوم کے اندر اعتبار کیا گیا ہے وہ محصورات اربع ہے، لا غیرو، نہ کہ ان کے علاوہ کوئی اور۔ یعنی قضیہ محصورہ کا تو مناطق نے اعتبار کیا ہے، ان کے علاوہ جو باقی قضایا ہے، شخصیہ ہے، طبیعہ، محملہ، ان کا اعتبار نہیں کیا۔ اور محصورہ سے بھی مراد کیا ہے؟ محصورات اربع، جو 4 قسمیں ہیں اس کی وہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ سال بعد جزیہ ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں بنتی ہیں، اور کل اور بعض ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اب آگے دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل اب تینوں کو خارج کریں گے نا ایک ایک اعتبار سے، پہلے محملہ کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو محملہ ہے اور جزیہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب حکم لگ رہا ہو موضوع کے افراد پر فی الجملہ، جیسا کہ محملہ میں حکم لگتا ہے، تو بعض افراد پر بھی حکم پایا جائے گا جیسا کہ جزیہ میں لگ رہا ہے۔ جزیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ حکم بعض افراد پر لگتا ہے، تو جہاں پر محملہ پر حکم لگے گا وہاں پر جزیہ پر بھی حکم لگے گا، وہ بالعکس ہی۔ اور اسی طریقے سے اس کے برعکس ہے، یعنی جہاں پر بعض افراد پر حکم لگے گا اور جو محمول ہے محمول کو اس بات کیا جائے گا موضوع کے بعض افراد کے لیے، وہاں پر بالجملہ اور مطلق افراد کے لیے بھی حکم کا ثبوت ہوگا، تو لہذا جہاں پر جزیہ ہوگا وہاں پر محملہ بھی پایا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو قضیہ محملہ ہے یہ تو جزیہ کے تحت مندرج ہوتا ہے، درج ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ پایا جاتا ہے اور جزیہ آپ کو معلوم ہے کہ محصورہ کے اندر ہوتا ہے، لہذا محملہ کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو خارج ہو گیا۔ اب 2 رہ گئی، شخصیہ اور طبیعہ۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ شخصیہ سے بحث کیوں نہیں کی جاتی۔ دیکھیں ذرا، وہ شخصیہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو قضیہ شخصیہ ہے، یعنی جس کا موضوع شخصی ہوتا ہے، جس کا موضوع جزئی ہوتا ہے، مناطق سے بحث نہیں کرتے۔ مناطق اس سے بالذات اور بالاستقلال بحث اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو شخصیہ ہے وہ ایک جزئی ہونے کی وجہ سے وہ تغیر اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی دوام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جزئی مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ زید کھڑا ہے۔ اب زید اگر صفت قیام کے ساتھ موصوف ہے تو یہ صفت اس کے ساتھ ہمیشہ تو نہیں رہے گی، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ بھی جائے گا، اور بالفرض اگر وہ کھڑا ہے آپ کو یہ والا علم حاصل ہو بھی جائے تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے۔ تو لہذا یہ جو شخصیہ ہے جس کے اندر جزیات کی پہچان ہوتی ہے، یہ اس کی جزیات کی پہچان کو کوئی ایسے کمال کی بات نہیں ہے جس کو حاصل کیا جائے بالذات اور مستقل۔ البتہ ایسا ہے کہ یہ جو قضیہ شخصیہ ہے یہ قضیہ محصورہ کے ضمن میں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے کہا نا کہ انسان حیوان یا کلو انسان حیوان، اب یہ دیکھیں تمام انسان کے اوپر جو ہم نے حیوان کا حکم لگایا ہے، تو جس طریقے سے حیوان کا حکم انسان کے اوپر لگ رہا ہے، اسی طریقے سے انسان کی جو جزیات ہیں زید، امر، بکر وغیرہ اس کے اوپر بھی لگ رہا ہے۔ تو انسان کے ضمن کے اندر جو اس کی جزیات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو قضیہ شخصیہ ہے اس سے خصوصیت کے ساتھ اور خاص طور پر بحث نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ جزیات کی پہچان کے اندر کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ جزیات کے اندر تغیر و تبدیلی ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر ثبات نہیں ہوتا، دوام اس کے اندر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زید کھڑا ہے تو وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، زید بیٹھا ہے تو وہ لیٹ بھی سکتا ہے، اس طریقے سے۔ بلکہ یہ جو شخصیہ ہے اس کو محصورات کے ضمن کے اندر اس سے بحث کر لی جاتی ہے، کیونکہ جو محصورات کے اندر جو حکم لگتا ہے نا اس میں اشخاص اور جزیات کے اوپر اجمالاً ان کے اوپر بھی حکم لگ جاتا ہے۔ جیسے جب آپ نے انسان کے اوپر حیوان ہونے کا حکم لگایا ہے تو انسان کی جزیات جو ہے زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، ان کے اوپر بھی اجمالی طور پر حکم لگ جائے گا حیوان ہونے کا۔ لہذا چونکہ خاصیت کے ساتھ اس کی پہچان اور اس کی معرفت میں کمال نہیں ہے، لہذا مناطق شخصیہ سے بحث بھی نہیں کرتے ہیں، محصورہ کے ضمن میں شخصیہ بھی آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو قضیہ طبیعہ ہے، جو تیسرا قضیہ باقی ہو گیا تھا، محملہ کا بھی ہم نے انکار کر دیا، شخصیہ کا بھی ہم نے انکار کر دیا، یعنی بے فائدہ ہونا بتا دیا۔ اب جو طبیعہ ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ طبیعہ کے حاصل کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ طبیعہ کے اندر جو حکم لگتا ہے نا وہ موضوع کی حقیقت و ماہیت پر حکم لگتا ہے، من حیث ہی ہی۔ اور جو قضیہ طبیعہ ہے یہ خارج میں موجود نہیں ہوتا بلکہ خارج کے اندر معدوم ہوتا ہے۔ تو ایک چیز خارج میں پائی ہی نہیں جا رہی ہے، معدوم ہے، اگر آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں یا آپ اس کی پہچان کرتے ہیں تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا اس کے احوال کی معرفت میں بھی کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ خارج کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو جب یہ خارج کے اندر موجود نہیں ہے لہذا مناطق اس سے بھی بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ طبیعہ ہے اس سے بھی بحث نہیں کی جاتی علوم میں، اصلا بالکل، ہم اپنے پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اکا، اس لیے کہ جو طبع کلیہ یعنی جو قضیہ طبیعہ ہے وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے کما ہوا من حیث ہی ہی کے اعتبار سے یہ قضیہ طبیعہ کا موضوع ہوتے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے نہیں ہوتے کہ یہ اشخاص کے ضمن میں پائے جاتے ہیں،
بلکہ اشخاص کے ضمن کے اندر یہ خارج میں موجود نہیں ہوتے۔ تو جب خارج کے اندر ایک چیز موجود نہیں ہے، معدوم ہے، تو اس کے احوال کی معرفت کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب اس کے احوال کی معرفت میں کوئی کمال نہیں ہے تو لہذا منات کا قضیہ طبیعہ سے بھی بحث نہیں کرتے، شخصیہ کی بھی نفی ہوگی، طبیعہ کی بھی نفی ہوگی، محملہ کی بھی نفی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو منات کا بحث کرتے ہیں، جس کا اعتبار کیا گیا منات کا کے نزدیک، وہ یہی قضیہ محصورہ ہے، اور محصورہ سے بھی کیا مراد ہے؟ محصورات اربع مراد ہے۔ وہ 4 قسمیں میں آپ کو ساری تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ محملہ ہے، یہ قضیہ جزیہ کو لازمہ ہے، اور وہ ساری تفصیل آگے آ چکی ہے۔